سہارا اور کمزور بندوں کے لیے دل میں گہری ہمدردی کا پیدا ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان میں سے اپنے آپ کو شمار کرنے لگیں، ان کے دکھ بانٹنے لگیں، اپنے سکھ ان کے ساتھ بانٹنے لگیں۔ یہ لقاء کی شرط ہے، منزل نہیں ہے، آخری منزل نہیں ہے، منازل میں سے ایک منزل ہے۔ یہ وہ منزل ہے جو آپ کو عبد کے ایک معنی سمجھاتی ہے۔ عبد یعنی بندہ جب خدا کی طرف منسوب ہو تو اسے عبداللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کا بندہ بننے سے پہلے خدا کے عام بندوں میں شامل ہونا اور عام معنوں میں عبد بننا ضروری ہے، ورنہ عبداللہ بننے کا انسان اہل نہیں بن سکتا۔ بس پہلے آپ عبد کے عام معنوں میں عبد بنے، اور عبد کا عام معنی ہے ایسا غلام جس کا کچھ بھی نہ ہو۔ بس جب اس تصور کے ساتھ آپ عاجزی اختیار کریں گے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں، سب مالک کا ہے، اور آپ تو ایک جواب دیں ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے سارے تکبر منہدم ہو جائیں گے، آپ ایک بچھی ہوئی راہ بن جائیں گے، اور کوئی بھی اونچ نیچ اور کجی آپ کی ذات میں باقی نہیں رہے گی۔ حقیقتاً آپ کو اپنے عجز کا عرفان نصیب ہو جائے گا، پھر آپ عبادت کے لائق بنیں گے، پھر عبادت کی ساری مسافت آپ کے سامنے کھلی پڑی ہوگی۔ پھر جتنا زیادہ آپ خدا کی عبادت میں یعنی بندگی میں آگے بڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ عبد کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبی اور عجز کی راہ سے اپنے خدا کو پانے کی راہ اختیار فرمائی، اور جب آگے بڑھے تو پھر عبادت میں اتنی ترقی کی کہ عبادت کے نتیجے میں پھر آپ کو وہ لقاء نصیب ہوئی جس لقاء کے حصول کے لیے میں آپ کو مسلسل نصیحت کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں کہ عبد کے ہر مفہوم میں آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ عبد کے عام مفہوم میں یعنی عاجزی اور حد سے زیادہ تذلل اختیار کرنا، اور اپنے نفس کی طرف کوئی بھی بڑائی منسوب نہ کرنا، اس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عاجز بندہ کبھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر اپنے وجود کو کلیتاً خدا کے سپرد کر دینا اور اس کی عبادت میں منہمک ہو جانا اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو کھو دینا، اس پہلو سے بھی دنیا میں کبھی کوئی انسان آپ سے بڑھ کر عبادت گزار پیدا نہیں ہوا۔ بس اس لحاظ سے عبد کامل تھے تو آپ تھے، عام بندے کے معنوں میں بھی، انسانی معنوں میں بھی آپ انسانیت کے درجہ کمال کو عجز میں درجہ کمال حاصل کر کے پہنچے، اور عبد ہونے کا حق ادا کر دیا، اور خدا کی عبادت میں بھی عاجزانہ عبادت کے ذریعے آپ درجہ کمال کو پہنچے اور خدا کے عابد بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اگرچہ مختلف انبیاء کو مختلف القابات ملے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو عبداللہ نہیں کہا گیا، اور یہ سب سے بڑا لقب ہے جو کسی بندے کو خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ان معنوں میں کہ عقلی لحاظ سے اس سے بڑا لقب موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ تو کہتے ہیں کہ انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہر نبی ہی نہیں، ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، جسے ذرا بھی عرفان حاصل ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی عرض کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو قطعاً اس بات میں ذرہ بھی باک نہیں تھی کہ وہ خدا کا بندہ کہلائیں، لیکن خدا نے خود کسی کو عبداللہ کا لقب دیا ہو، اس کی اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے ایک زمانے میں شوق تھا موازنہ مذاہب کا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا، ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ آیا ہو، مگر میرے علم میں جہاں تک میں نے دیکھا
کسی اور نبی کی کتاب میں اس کے لیے یہ لقب نہیں نظر آیا کہ خدا نے اسے مخاطب کر کے عبداللہ فرمایا ہو۔ ہاں، عبادت کے دعوے دار انبیاء جیسا کہ ہونا چاہیے تھے، اور بندہ ہونے کے دعوے دار موجود تھے عبد کے دوسرے معنوں میں، لیکن خدا کی طرف سے لقب عبداللہ کا نصیب ہونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حصے میں تھا۔ بس وسیلے کا مضمون چل رہا تھا۔ وسیلے کا ایک پہلو میں نے آپ کو گزشتہ خطبے میں دکھایا کہ وہ بندوں کے ساتھ عاجزی ہے۔ جب تک بندوں کے ساتھ انسان کی عاجزی مستحکم نہ ہو جائے اور مستقل رنگ اختیار نہ کر لے، اس وقت تک خدا کے ساتھ عاجزی کی اہلیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ بظاہر خدا کے سامنے تو ہر اندرونی نفس کے متکبر کے لیے بھی بڑائی کا سوال نہیں ہوتا۔ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعتاً وہ عاجز ہے یا خدا کی عظمت اتنی ظاہر و باہر ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کیے بغیر چارہ کوئی نہیں؟ جب عاجز بندوں کے سامنے انسان عجز محسوس کرتا ہے اور ہر قسم کی بڑائی کو اپنے نفس سے مٹا دیتا ہے، تب وہ ان معنوں میں عبد بنتا ہے کہ پھر وہ خدا کی عبادت کا مستحق اور اہل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی عبادت کو عاجزانہ عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد ہونے کے مضمون کو اس بالکل اسی رنگ میں پیش فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، عبودیت سے مراد وہ حالت انقیاد اور موافقت تامہ اور رضا اور وفا اور استقامت ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی، جس سے آپ اس راہ کی طرح ہو گئے جو صاف کیا جاتا اور نرم کیا جاتا اور سیدھا کیا جاتا ہے۔ انقیاد سے مراد انتہائی تذلل ہے۔ انقادہ جب عربی میں کہا جاتا ہے تو مراد ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کلیتاً بچھا دے، خاک میں ملا دے، کامل تذلل اور عجز اختیار کرے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں موافقت تامہ، پھر خدا تعالیٰ کی ذات سے ایسا ایک ایسی ہم آہنگی محسوس کرے کہ اس کے نتیجے میں رضا اور وفا پیدا ہو۔ اس مضمون کو نسبتاً زیادہ کھولتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو سے وسیلہ ہونے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عبد بھی ہے، اور اس لیے خدا نے عبد نام رکھا کہ اصل عبودیت کا خضوع اور ذل ہے، یعنی خضوع کا معنی ہے عاجزی اور ذل کا معنی ہے بالکل اپنے آپ کو گرا دینا، لاشے محض سمجھنا، اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا دینا۔ اور عبودیت کی حالت کاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے۔ یعنی اگر خدا کی عبودیت اختیار کرنی ہے تو یہ لازم ہے کہ آپ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی بلندی، خود پسندی وغیرہ، کوئی ریاکاری باقی نہ رہے، اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل محض خدا کی طرف سے دیکھے، اور یہ بھی محسوس کرے انسان کہ جو کچھ مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میری کوششوں سے حاصل نہیں ہو رہا۔ بس یہ وہی مضمون ہے جس کو آپ نے فرمایا جو خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل محض خدا کی طرف سے دیکھے اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں مور معبد و طریق معبد، جہاں راہ نہایت درست اور نرم اور سیدھا کیا جاتا ہے اس راہ کو طریق معبد کہتے ہیں،
بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عبد کہلائے ہیں کہ خدا نے محض اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزرنے کے لیے نرم اور سیدھا اور صاف کیا۔ اب یہ دیکھیں وسیلہ کی کیسی اعلیٰ تعریف ہے اور کیسی کامل تعریف ہے۔ وسیلہ وہ ہوتا ہے جو ایک چیز کو دوسرے سے ملا دیتا ہے، جیسے پل وسیلہ بن جاتا ہے دریا کے عبور کرنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ ان معنوں میں نہیں پیش کر رہا ہے کہ گویا نعوذ باللہ آپ وہ راہ ہیں جن پر قدم مارتے ہوئے لوگ آگے بڑھیں گے۔ ایسا حیرت انگیز عرفان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوا کہ اس کو بندہ اپنی کوشش سے تمام عمر سجدوں میں سر رگڑ کے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عرفان ہے جو نازل ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے اپنے نفس کو ایک بچھی ہوئی راہ بنا دیا، اور وہ راہ اس غرض سے نہیں تھی کہ بندے اس پر قدم رکھیں، اس لیے کہ خدا کی تجلیات اس پر دوڑیں اور ان راہوں سے خدا بندوں تک پہنچے۔ بس جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے، اسے بندوں کے مقابل پر بھی ایک کامل عزت اختیار کرنا ہوگا، اور خدا کے مقابل پر بھی ایک کامل عزت اختیار کرنا ہوگا۔ اپنی عبادت کو عاجزانہ رنگ بخشنے ہوں گے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادت کے رنگ سیکھتے ہوئے خدا کی تجلیات کا انتظار کرنا ہوگا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس تک پہنچیں گی، اور ان راہوں سے آئیں گی جن راہوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نصیب ہوئیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے عبد کہلاتے ہیں کہ خدا نے محض اپنے تصرف اور تعلیم سے ان میں عملی کمال پیدا کیا اور ان کے نفس کو راہ کی طرح اپنی تجلیات کے گزرنے کے لیے نرم اور سیدھا اور صاف کیا، اور اپنے تصرف سے وہ استقامت جو عبودیت کی شرط ہے ان میں پیدا کی۔ پس وہ علمی حالت کے لحاظ سے مہدی ہیں، اور عملی کیفیت کے لحاظ سے جو خدا کے عمل سے ان میں پیدا ہوئی عبد ہیں، کیونکہ خدا نے ان کی روح پر اپنے ہاتھ سے وہ کام کیا ہے جو کوٹنے اور ہموار کرنے والے آلات سے اس سڑک پر کیا جاتا ہے جس کو صاف اور ہموار بنانا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ مہدی موعود کو بھی عبودیت کا مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حاصل ہوا، اس لیے مہدی موعود میں عبد کے لفظ کی کیفیت غلام کے لفظ سے ظاہر کی گئی، یعنی اس کے نام کو غلام احمد کر کے پکارا گیا۔ جہاں تک عبودیت کا تعلق ہے، آپ نے بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات میں پڑھا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پڑھ کے سنائے ہیں بعض اقتباسات، ان میں سنا بھی ہے کہ ہمیشہ آپ نے اس کے ساتھ استقامت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ عبادت جو عارضی ہو اور آنے جانے والا رنگ رکھتی ہو، جیسے جمعۃ الوداع کا ایک تصور پایا جاتا ہے، سال کے بعد آئے گا اور آتے ہی 14 طبق روشن کر کے ہمیشہ کی غفلتوں کی تلافی کرتے ہوئے یہ جمعہ اپنے استحقاق کے لحاظ سے رخصت ہو جائے گا۔ یعنی پھر اس جمعے کے حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا جمعہ ہے جو آئے گا، اور جس طرح ایک پیروں فقیروں کا تصور ہے کہ آئے اور دو جہان بخش گئے، اس طرح یہ جمعہ دو جہان